فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام زنا، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا اس کو نہیں کھینچ سکتی. اس جمعرات کو شکارپور میں 2000 لوگ ایک باغ میں بیان سن رہے تھے. لائیو بیان لگوایا تھا انہوں نے فون کر کے. اور بھی جگہ سنا جاتا ہے لائیو بیان. یاد رکھیے گا میں یہاں اپنی بات نہیں کر رہا، اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے تو نکال دیں. میں اللہ کی رحمت کی بات کرنے لگا ہوں. یہ بیان جو اللہ کروا رہے ہیں، کون بیان کروا رہا ہے؟ اللہ. یہ کان کس نے دیے اتنے سارے؟ یہیں قریب میں سہیل احمد صدیقی گھر میں خواتین بیان سنتی ہیں ہر اتوار کو، چاہے وہ امین مسجد میں ہو چاہے مسجد اشرف میں ہو. یہ کان کس نے دیے؟ باتیں کس کی ہیں؟ میری تو کوئی ذاتی بات تو ہے نہیں، تو کس بات پہ آپ نے اکڑ کریں؟ یہ بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میری بات نہیں ہے، رب کی رحمت کی بات ہے. 2000 آدمی باغ میں بیان سن رہے تھے. بیان ختم ہوا، ہم لوگ نے دعا کر کے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے. آپ کے قریب اللہ والی مسجد کے امام صاحب ہیں مولانا فیاض صاحب، میرے خلیفہ ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں. صبح سے شام تک وہیں ہوتے ہیں غرفت السالکین میں. آگتے بھاگتے بھاگتے آئے، کہا شیخ شیخ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس 2000 مجمع میں 2 ہندو مسلمان ہو گئے. بھائی باتیں میری تھی یا اللہ تعالیٰ کی باتیں؟ تو مسلمان ہو گئے. سنیے آپ آگے بات. ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام مدثر. اب آگے سنیے آپ. دوسرے دن مجھے پرچہ آیا، میں ہاسپٹل میں تھا، وہاں پرچہ آیا کہ 13 لوگوں نے 1.25 گھنٹے کا بیان سن کر 13 لوگوں نے گانے ڈیلیٹ کر دیے، 7 لوگوں نے داڑھی رکھ لی. کہیں کہیں 20 میں وہ جاتے داڑھی نہیں رکھتے. آسمان کا فیصلہ نہیں ہے، مانگ تو رہے ہیں، داڑھی کو منڈانے کو حرام تو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے مانگ نہیں رہے نا کہ اللہ آپ نے جو مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے، اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ شیر اکیلا ہوتا ہے لیکن معاشرے سے ڈرتا نہیں ہے. اے اللہ کسائی 1-2 ہوتے ہیں، بکروں سے، بکریوں سے اور گائے بھینس سے ڈرتے نہیں ہیں، گائے سے ڈرتے نہیں ہیں. عید قربان پر جا کے تماشا دیکھ لو. اے اللہ بلی اکیلی ہوتی ہے لیکن 40 چوہے سے نہیں ڈرتی. اے اللہ سورج اکیلا ہوتا ہے لیکن آپ سے سورج نہیں کہتا کہ اللہ مجھے کوٹ کوٹ کے تارا بنا دیجئے، اکثر یہ تاریوں کی زیادہ ہے. اے اللہ جو سورج کا دوست ہوگا ستاروں سے معروف نہیں ہوگا. اے اللہ جو شیر کا دوست ہوگا لاکھوں لومڑی بندر سے معروف نہیں ہوگا. اے اللہ جو بادشاہ کا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کا دوست ہوگا وہ ساری پارلیمنٹ سارے ملک سے گھبرائے گا نہیں. اے بادشاہوں کے بادشاہ کی بھیک دینے والے میرے دل میں آ جانا، تاکہ میرے دل سے بیوی کا، معاشرے کا، دفتر کا خوف نکل جائے کہ میں نے داڑھی دکھی میری جاب چلی جائے گی، کھلائے گا کون؟ اللہ کھلانے والے تو آپ ہیں. آپ تو سور اور کتے کو بھی کھلاتے ہیں، آپ تو اتنی بڑی مچھلیوں کو بھی کھلاتے ہیں. آپ کس کس کو آپ رزق نہیں دیتے؟ تو کیا آپ کو خوش کروں گا میرا رزق نعوذ باللہ بند ہو جائے گا؟ 13 نہیں 21 لوگوں نے گانے ڈیلیٹ کر دیے اور ایک DSP نے. سنیے آگے بات. 7 لوگوں نے داڑھی رکھ لی، 2 عورتوں نے شرعی پردہ کر لیا اور 4 دوستوں نے پہلا بیان سن کے ٹی وی توڑ دیا. تو جناب میں بتا رہا تھا کہ نام عثمان رکھا، ایک کا نام رکھا عبداللہ اور ایک کا نام رکھا مدثر. اور عبداللہ کے ہندو والدین نے عبداللہ کو گھر سے نکال دیا مسلمان ہونے کے لیے. سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. نہ میں دیوانہ و ازور، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے. بہت سی اباگن مر گئیں جگت جگت گورائے، پیا جے کو چاہیں سوتت لیے جگائیں. جو عقل سے چلتے ہیں نا مر جاتے ہیں، اللہ نہیں ملتے. اور جس کو اللہ چاہتے ہیں غفلت کی نیند سے، گناہوں کی نیند سے، شراب کی نیند سے جگا دیتے ہیں. انہیں معلوم تھا ہمیں ایمان ملنے والا ہے، انہوں نے اللہ سے ایمان مانگا تھا. ان 2 ہندوؤں نے اللہ سے معافی مانگی تھی. اور اس شکارپور میں کتنے ہندو ہیں، لیکن اللہ کی جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے، میں یشا کی قید ہے، کالے گورے کی قید نہیں، امیر غریب کی قید نہیں، بیان کرنے والا بیان سننے کی قید نہیں، امام مقتدی کی قید نہیں، عالم غیر عالم کی قید نہیں. صرف ایک قید ہے، میں یشا، جس کو اللہ چاہے. اللہ نے چاہ لیا، ایمان لے آئے. عبداللہ کو ان کے گھر والوں نے نکال دیا اور اتوار کے جمعے کے دن ماں نے باپ نے بلا لیا کہ اماں کی طبیعت بہت ناساز ہے، تم گھر چلا. گھر پہنچ گیا، بیوی کو سمجھایا، بیوی ایمان لے آئی. ماشاءاللہ کہیں شاید ہم بھی جذب ہو جائیں جناب.
بچے بھی ایمان لے آئے. آگے بتاؤں؟ ماں بھی ایمان لے آئی. اب آگے سنیے. 1 گھنٹے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. سب بتاؤ کہاں گئی؟ جنت میں. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی تجوید کا قرآن پاک، کوئی کلمہ شریف کی تسبیح، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی تلاوت، کوئی کتاب پڑھی، کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پتہ چلا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا، کوئی جنت دوزخ کا پتہ چلا، خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں، کوئی یہ ایمان پتہ چلا اسے. 1 گھنٹے کے اندر انتقال ہو گیا. جب مجھے پتہ چلا تو میری حالت ہی غیر ہو گئی کہ کس کو حقیر سمجھیں، کس کو حقیر سمجھیں. ایک داڑھی رکھ کر اور چند نماز پڑھنے کے بعد شرعی پردہ کر کے اور فلموں سے غیر شرعی تقریبات سے بچ کر یہاں ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہی ہم گناہ چھوڑ دیں. جس طرح اس کا 1 گھنٹے میں انتقال ہوا، جنت چلی گئی. اگر زنا اور بدماشیوں میں موت آئی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. کیا اللہ کی تجلیات جذب پر جان دینے کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیارے ہیں کہ ساری زندگی بڑھاپا تک کفر کے اور دوزخ کی تیاریوں میں لگا رہا، اور 1 گھنٹہ پہلے اللہ نے ایمان سے عطا فرما دیا. 1 گھنٹہ تو بولا جاتا ہے، ہو سکتا ہے 50 منٹ ہو، لیکن بہرحال اب اس سے آگے اور بات بتاؤں بھائی. ہاں بتا دوں. میرے دل میں تھا کہ یا اللہ یہ ہندو کیسے پہنچ گئے وہاں باغ میں. پھر خیال آیا کہ وہاں ظاہری بات ہے آس پڑوس کا معاملہ ہوتا ہے تو ہندو آ گئے ہوں گے وہاں. لیکن آپ سنیے ہمارے پیارے رب کا پیارا کرم. وہ لائٹ ٹھیک کرنے آئے تھے وہاں پر، وہ لائٹ ٹھیک کرنے وہاں پر آئے تھے. اور جب ہم یہاں نعرے مار رہے تھے من القوم نحن المسلمون، تو یہ ہندو بھی ہاتھ لہرا کے کہہ رہے تھے نحن المسلمون، اللہ نے مسلمان ہی بنا دیا. ارے بھائی لوٹ لیں اللہ کی رحمت کے مزے لوٹ لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ نہ جانے کسی اور بزرگ کا ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی.